الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات حالات و واقعات کے مطابق 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئیں۔ نزول قرآن کی کیفیت یہ تھی کہ ایک سورت کی کچھ آیات نازل ہوتیں، پھر دوسری سورت کی کچھ آیات اترتیں۔ آیات نازل ہونے کے بعد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متعین فرماتے کہ کون سی آیات کس سورت کی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آیت یا کئی آیات کو اس سورت مبارکہ میں شامل کر دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم نازل ہونے کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتابی صورت میں جمع نہیں فرمایا۔ اس وقت نازل ہونے والی آیات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے سینوں میں محفوظ کرتے اور ان پاکیزہ نفوس میں سے منتخب افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مختلف کاغذوں، پتھر کی تختیوں، بکری دمبے کی کھالوں، اونٹوں کی شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر تحریر کر لیتے تھے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے زمانے میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز تھے، جنگ یمامہ ہوئی۔ اس میں حفاظ کرام صحابہ کرام کی کثیر تعداد شہید ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہوئے اور میں ڈرتا ہوں کہ یوں ہی قرآن مختلف پرچوں پر لکھا رہا اور حفاظ شہادت پا گئے تو بہت سا قرآن کریم مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابتدا میں کچھ تأمل ہوا کہ جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا ہو، ہم وہ کام کیوں کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کیا مگر واللہ یہ کام خیر کا ہے۔ بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذہن بن گیا اور عظیم قاری قرآن صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کتاب اللہ کو جمع کرنے کا فرمان خلافت صادر فرمایا۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہی شبہ ہوا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا وہ ہم کیسے کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وہی جواب دیا کہ اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا مگر واللہ وہ کام خیر کا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام کے اجماع سے یہ مسئلہ طے ہوا اور قرآن عظیم مختلف جگہوں سے جمع کر لیا گیا۔ تدوین قرآن کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ قرآن پاک کا کوئی جز، کوئی فقرہ، کوئی آیت ایسی نہیں جس کو جمع کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہو۔ آج بھی محققین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کا متن آج بھی اپنی اصل حالت پر موجود ہے۔